بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مسلمان دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں آپ کے سامنے یہ ناروے میں جو ہوا ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو رواداری کا درس دینے والی مغربی دنیا وہ قرآن کریم کے ساتھ بزدلی اور کمینگی کی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ اس کی بے حرمتی کے باقاعدہ وہ تقریب منائی جا رہی ہے۔ آفرین ہے اس جوان عمر الیاس پر جس نے اس کمینگی کا عملی جواب اور ثبوت دیا، لیکن افسوس صد افسوس ہے کہ نہ میڈیا نے اسے اہمیت دی، سوائے ترکی کے اور کسی اسلامی ملک نے بھی اس کو اہمیت نہیں دی۔ اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد فرمائے جو قرآن کریم کا استہزاء مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔ عمر، ہم آپ کی جرت غیرت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قرآن سے بے پناہ محبت پر آپ کو اسلام کا عظیم ہیرو جو ہے وہ آپ کو ہم قرار دیتے ہیں۔ بے شک یہ کفار کا ازل سے طریقہ کار رہا ہے، طریقہ واردات رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کو آزمانے کے لیے بار بار اس قسم کی حرکات کرتے ہیں کہ آیا مسلمانوں کی دینی حمیت اور غیرت وہ ابھی تک باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ابھی تک جو ہے وہ جاگے ہوئے ہیں، سو نہیں رہے، اور انشاءاللہ ایسے عاشقان قرآن، ایسے عاشقان رسول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تا قیامت پیدا ہوتے رہیں گے، جو ان کفار کو منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو بھائیو، عرض یہ کرنا ہے کہ ہم نے عملی طور پہ اپنے آپ کو قرآن کا کتنا تابع بنا لیا ہے، ہم قرآن کریم پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ محبت تو قرآن کے ساتھ لازمی امر ہے، وہ رکھنا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر تو ایک بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آیا کیا ہم قرآن جو ہمیں پیغام دے رہا ہے، کیا ہم اس پر بھی عمل پیرا ہے یا نہیں؟ آج اگر ہم سارے مسلمان قرآن پر عمل پیرا ہوتے اور سارے مسلمان متحد اور متفق ہوتے تو کسی کافر کے بچے کو یہ جرت کرنے کی جو ہے وہ ہمت ہی نہ ہوتی۔ یہ جو کفار ہم پر بار بار اس قسم کی ہمیں آزما رہے ہیں تو یہ اسی وجہ سے کہ ہم مسلمان جو ہے وہ مسلمان نہیں رہی۔ حقیقی مسلمان اگر ہم ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث کو، اس ملعون کو تباہ و برباد فرمائے جس نے اس طرح نازیبا حرکات قرآن کریم کے ساتھ کی ہے، اور اللہ جل جلالہ عمر یاسین صاحب کو لمبی زندگی، لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جلد سے جلد رہا ہونے کا بندوبست فرمائے، اور تمام مسلمانوں سے، حکمرانوں سے، تمام دنیا کے مسلمانوں سے یہ درخواست ہے کہ وہ اس کے لیے کمپلین چلائے۔ اب ایک عملی کام ہمیں اور بھی کرنا ہوگا، وہ یہ کہ ہم ناروے کی جتنی بھی مصنوعات ہے پاکستان میں اس کا بائیکاٹ کریں۔ خاص کر یہ ٹیلی نار سم، یہ بھی ناروے کی ہے، اسی طرح ایزی پیسہ وغیرہ یہ بھی ناروے کی ہے، اور جو ان کی مصنوعات ہے پاکستان میں جس کو جو معلوم ہو تو وہ سوشل میڈیا پہ اس کو لازمی شیئر کریں اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرے کہ یہ ان کی مصنوعات ہے، یہ ان کی چیزیں ہیں، ان سے سارے مسلمان جو ہے وہ مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزائے فی الدارین۔ اللہ جل جلالہ